الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانعام آیت 126 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ سورہ الانعام آیت 126 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یعنی یہ راستہ تیرے رب کا راستہ ہے سیدھا۔ اس آیت کا جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے ہاذا، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ۔ وَهَذَا جو پہلا لفظ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اس سے اشارہ قرآن کی طرف ہے، یعنی یہ قرآن۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اس سے اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اس سے اشارہ اسلام کی طرف ہے۔ تو گویا کہ وَهَذَا سے متعلق دو اقوال ہو گئے۔ پہلا قول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، یعنی اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور دوسرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ اب ان دونوں قول کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ نکل کر سامنے آیا کہ یہ قرآن اور اسلامی شریعت، یعنی ان دونوں قولوں میں دونوں چیزیں شامل اور داخل ہو گئی ہیں، یعنی یہ قرآن اور اسلامی شریعت جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کی گئی ہے، یہ راستہ آپ کے رب کا راستہ ہے، یعنی یہ ایسا راستہ ہے جس کو آپ کے پروردگار نے اپنی حکمت سے تجویز کیا ہے اور اس کو پسند کیا ہے۔ تو گویا کہ ہاذا سے متعلق دو قول ہیں۔ پہلا قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ دوسرا قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ دونوں اقوال کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن اور اسلامی شریعت جو آپ کو عطا کی گئی ہے، یہ راستہ ایسا راستہ ہے جو کہ آپ کے رب کا راستہ ہے، جس کو پروردگار نے اپنی حکمت سے تجویز کیا ہے اور پسند کیا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، اور اس آیت میں راستے کی نسبت پروردگار کی طرف کر کے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن اور اسلام جو دستور آپ کو دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا کچھ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے والوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اس کے ذریعے سے، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی ایسی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا انسان کی ایسی تربیت کرنا مقصد ہے جو اس کی ہمیشہ کی کامیابی کی ذمہ دار ہو۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں کے ذریعے سے انسان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تربیت بھی ایسی تربیت ہے جو اس کی ہمیشہ کے لیے کامیابی کی ذمہ دار ہو۔ تفسیر ابن کثیر نے اس آیت سے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب گمراہوں کا ذکر فرما چکے تو اب دین اور ہدایت کی فضیلت کو بتا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ، اس سے پہلے جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی
گمراہوں کا ذکر فرما چکے، تو اب دین اور ہدایت کی فضیلت کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے رب کا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ دین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ اس وحی کے ذریعے سے ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام ہم سنتے ہیں تو دل کے اندر ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تعریف کرتے ہوئے سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، حبل اللہ المتین ہے، ذکر حکیم ہے۔ دو الفاظ نہایت ہی جامع کہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، تین الفاظ ہیں اس میں، صراط مستقیم ہے، حبل اللہ المتین ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مضبوط رسی، ذکر حکیم ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے اس آیت کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی بہت ہی جامع تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، حبل اللہ المتین ہے، ذکر حکیم ہے۔ اور دیکھیے اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یعنی ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف کر کے بیان کر دیا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یعنی ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ اس سے متعلق بھی ابن کثیر نے یہی بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کی آیتوں کو نہایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان آیتوں سے یعنی قرآن مجید سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن میں عقل اور فراحت، جن کو عقل اور فراست حاصل ہے، جو خدا اور رسول کے احکام میں غور و فکر کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، اور پھر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کو نہایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کو عقل اور فراست حاصل ہے، جو خدا اور رسول کے احکام میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ غور و فکر بھی عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 127 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَام، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا مددگار ہے ان کے نیک اعمال کے سبب، یعنی ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے دار السلام ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، کیونکہ انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اب ان کا بدلہ ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے دار السلام ہے۔ دار السلام اصل میں کیا ہے؟ یہ جنت کا دوسرا نام ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنی محنتوں، قربانیوں اور ایثار کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوستی حاصل کر لی ہے، تو ان کے لیے دار السلام ہے، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے دار السلام کے مستحق ہو جائیں گے۔ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دار السلام میں یعنی جنت میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اب دیکھیے یہ دو لفظ ہیں، الگ الگ یہ دو لفظ ہیں، لہم دار السلام، ایک دار ہے اور ایک سلام ہے۔ اگر ہم ان دونوں لفظوں کو الگ الگ کرتے ہیں
تو معلوم ہوتا ہے کہ دار کے معنی گھر اور سلام کے معنی تمام آفتوں مصیبتوں سے سلامتی کے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے دار السلام صرف اسی گھر کو کہا جا سکتا ہے جس میں کسی تکلیف، مشقت، رنج اور غم، آفت اور مصیبت کا گزر بھی نہ ہو۔ آنے تو بہت دور کی بات ہے، آفت، مصیبت، رنج، مشقت کا گزر بھی نہ ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ جنت کے علاوہ اور کوئی گھر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال ان دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دار کے معنی گھر اور سلام کے معنی تمام آفتوں مصیبتوں سے سلامتی کے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے دار السلام صرف اور صرف اسی گھر کو کہا جا سکتا ہے جس میں کسی تکلیف، مشقت، رنج اور غم، آفت اور مصیبت کا گزر بھی نہ ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جنت کے علاوہ اور کوئی گھر ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، جنت کو دار السلام کہا گیا، جنت کو دار السلام کہہ کر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جنت صرف وہ جگہ ہے جہاں انسان کو ہر قسم کی تکلیف، پریشانی، اذیت اور ہر طبیعت کے خلاف چیز سے مکمل سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ جنت ہی صرف وہ جگہ ہے جہاں انسان کو ہر قسم کی تکلیف، پریشانی، اذیت اور ہر طبیعت کے خلاف چیز سے مکمل سلامتی حاصل ہوتی ہے، جو دنیا میں نہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو حاصل ہوئی اور نہ ہی کسی بڑے سے بڑے نبی اور رسول کو۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لہٰذا یہ دنیا ایسی مکمل اور دائمی جگہ کا مقام ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ وضاحت ہے جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 128 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آیت بڑی اہم ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ، اور جس دن وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت کچھ تابع کر لیے اپنے آدمیوں میں سے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا، یعنی اس جماعت میں انسان بھی ہوں گے اور جنات بھی ہوں گے۔ اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ جن سے مراد شیاطین ہیں۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے بہت کچھ تابع کر لیے اپنے آدمیوں میں سے۔ یعنی یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہی جائے گی کہ وہ جو تمہارے بڑے جن، عزازیل نے کہا تھا جب راندائی درگاہ ہو رہا تھا تو عزازیل نے کیا کہا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان کی اکثریت یعنی انسانوں کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو تم نے تو واقعی بہت سے انسانوں کو بہکا لیا ہے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے، رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اے ہمارے پروردگار، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ یعنی انسان جو جنات کے شیاطین کے ساتھی ہوا کرتے ہیں وہ کہیں گے، رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اے ہمارے پروردگار، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ یہی کہیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے کام نکلوانے کے لیے ہم نے جنات کو تابع کیا، ان کے ذریعے ہم نے اپنی کہانت کی دکانیں چمکائیں، تعویذ گنڈے کیے، لوگوں کی قسمت چمکائی۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ جو بھی انسان
کسی جنات کو تابع کرتا ہے وہ ویسے ہی تابع نہیں ہو جاتے، بہت سے غیر اسلامی طریقے اس شخص کو اپنانے پڑتے ہیں۔ جب لوگ چلہ کشی کرتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تو جنات ویسے ہی تابع نہیں ہو جایا کرتے، بلکہ بہت سے غیر اسلامی طریقے ان کو اپنانے پڑتے ہیں۔ میں نے خود ایک شخص کو دیکھا، مسلم ہی ہیں، انہوں نے کالی ماں کا عمل کیا تھا، اور جب وہ اس پر آتی تھی تو اس کو ویسے ہی کھڑا ہونا پڑتا تھا، ہاتھ جوڑ کے اور جھک کے کھڑا ہوتا تھا، جو اس کے بہرحال اپنے اصول ہوں گے۔ تو میں نے ان سے خود کہا کہ بھئی یہ تو شرک ہے، اسلام کے خلاف عمل ہے، اسلام میں اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اس کے جانے کے بعد میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ نعوذ باللہ، چند ٹکوں کی خاطر ایسا عمل، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی انہی لوگوں کا قول نقل فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور اب ہم اپنی مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی، جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، تم اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے سوائے ان کے جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً آپ کا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 129 کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اگلی آیت 130 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اے جنات اور انسان کی جماعت، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے جو سناتے تھے تمہیں ہماری آیات، یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تمہارے سامنے ہماری آیات کو۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جنوں اور انسان کی جماعت، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے جو سناتے تھے تمہیں میری آیات۔ اب چونکہ یہ بات جن اور انس دونوں کو جمع کر کے کہی جا رہی ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو انسانوں میں سے رسول ہیں وہی جنات کے بھی رسول ہیں۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، اور وہ تمہیں خبردار کرتے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ تمہیں خبردار کرتے تھے، وہ تمہیں ڈراتے تھے تمہیں اس دن کی ملاقات سے۔ وہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر۔ یہاں پر دیکھیے جو علی کا لفظ ہے، علی انفسنا، مخالف، علی کے معنی مخالف گواہ کے ہیں، کیونکہ جب علی صلہ آ جاتا ہے تو پھر گواہ کے مختلف گواہ اس کے خلاف کے معنی پیدا کرتا ہے، یعنی ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا
دنیاوی زندگی نے، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ یقیناً کفر کرنے والے تھے، انہم کانوا کافرین، کہ یقیناً وہ کفر کرنے والے تھے۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات سمجھنے کی رہ جاتی ہے کہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں میدان حشر سے متعلق مختلف واقعات نقل ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں تو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے کہ بے شک ہم کفر کرتے رہیں، مگر اسی سورہ کی آیت 23 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اس وقت ان کی کوئی چال نہیں چل سکے گی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یہ بیان کریں گے اے ہمارے رب ہم تو مشرک نہیں تھے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ میدان محشر میں مختلف مراحل ہوں گے اور بے شمار لوگ، لا تعداد لوگ مواخذے کے لیے پیش ہوں گے، مواخذے کے لیے جمع ہوں گے۔ یہ مختلف مراحل ہیں، مختلف موقعوں پر مختلف جماعتوں اور گروہوں کے ساتھ ہونے والے مختلف واقعات قرآن مجید نے اس طرح سے نقل کیے ہیں۔ تو اس سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر تو یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ قسمیں کھا کھا کر جب ان کی کوئی بات نہیں چلے گی تو وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر بیان کریں گے کہ اے ہمارے رب ہم تو مشرک نہیں تھے۔ تو چنانچہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر میں مختلف مراحل ہوں گے اور بے شمار لوگ، لا تعداد لوگ مواخذے کے لیے پیش ہوں گے۔ یہ مختلف مراحل ہیں، مختلف موقعوں پر مختلف جماعتوں اور گروہوں کے ساتھ ہونے والے مختلف واقعات قرآن مجید نے نقل کیے ہیں۔ تو یہ وضاحت تھی جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ آیت 130 تک وضاحت سامنے آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔